مسعود عالم ہے اور میں کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ ہوں انڈس ہاسپٹل مظفرگڑھ کے اندر۔ کیا نیند کے اندر فراٹے لینا ایک ہیلدی نیند کی نشانی ہے یا ایک گہری نیند کی نشانی ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ نیند کے اندر فراٹے لینا جو ہے اس سے نہ صرف بندہ اپنے آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے، اس کی نیند پراپر نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ اس کے ارد گرد جو افراد سو رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ خراٹے کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہم obstructive sleep apnea کہتے ہیں، یعنی کہ نیند کے دوران سانس کے اندر رستے کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہو تو اس سے سانس کی بندش پیدا ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات گہرے خراٹے جو ہے اس بیماری کی ایک علامت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہرگز جو ہے ایک پراپر سلیپ کی، ایک ساؤنڈ سلیپ کی یا ایک ہیلدی سلیپ کی نشانی بالکل بھی نہیں ہے۔ نیند کے اندر خراٹے لینا اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات خراٹے جو ہے آپ کو ایک موروثی یعنی کہ فیملیئر بھی ہوتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے اپنی موروثیت کی وجہ سے یا فیملی ہسٹری کی وجہ سے وہ خراٹے لیتے ہیں۔ اب یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ نیند کے اندر جو گہرے خراٹے آتے ہیں یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے یا کوئی فیملیئر کی وجہ سے۔ اس کے اندر ہمیں 2-3 چیزیں جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر نیند کے اندر گہرے خراٹوں کے ساتھ کبھی آپ نے خود محسوس کیا ہو یا آپ کو سوتے ہوئے کسی دوسرے شخص نے دیکھا ہو اور وہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ کو جب خراٹے آتے ہیں تو اس دوران تھوڑے سے وقت کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا سانس ہے وہ رک جائے، اگر اس طرح کا فیل ہو، یا جب آپ صبح اٹھیں آپ کے جسم کے اندر تھکاوٹ ہو، آپ جو ہے پورے دن کے اندر آپ تھکاوٹ محسوس کریں، آپ کو جو ہے پورے دن کے اندر جو ہے نیند کی ایک بیماری رہے، یعنی کہ اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نیند کا جھٹکا لگے، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ کو نیند کا جھٹکا لگے، آپ ایون کہ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو نیند کا جھٹکا لگے، آپ تسبیح کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، اس دوران میں وہ اونگ آئے یا آپ کو بار بار نیند کے جھٹکے لگے، یا پھر آپ رات کو جب سوتے ہیں تو آپ کی بار بار آنکھ کھلتی ہے، آپ کو واش روم جانا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ خراٹوں کے ساتھ اگر ان میں سے کوئی ایک مسئلہ ہو، اگر آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہو تو پھر آپ کو جو ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خراٹے نارمل نہیں ہیں، یہ موروثی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک وہ بیماری ہو سکتی ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا obstructive sleep apnea، تو اس کو آپ کو لازمی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے۔ اب یہ obstructive sleep apnea بیسیکلی کیا چیز ہے؟ اصل میں اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہماری نارمل سلیپ کے دوران ہمارے جسم کے تمام پٹھے جو ہے وہ ریلیکس کرتے ہیں۔ تو جب نیند کے اندر پٹھے ریلیکس کرتے ہیں تو ہماری سانس کی نالی کے وہ پٹھے جنہوں نے سانس کی نالی کو کھولا ہوا ہوتا ہے تو نیند کے اندر جب وہ ریلیکس کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے سانس کی نالی کے اندر ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ نارملی ایک نارمل پرسن کے اندر یہ رکاوٹ اتنی نہیں ہوتی کہ اس کو خراٹے پیدا ہو، لیکن اگر کسی بندے کا ویٹ بہت زیادہ ہو یا اس کی گردن کا سائز جو ہے نیک سائز جسے ہم کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو، اس کی شارٹ نیک ہو، تو یہ وہ رسک فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس رکاوٹ کی وجہ سے اس کو سانس کی بندش ہوتی ہے بار بار نیند کے اندر، اور اس بندش کی وجہ سے اس کے بلڈ کے اندر نیند کے دوران جو آکسیجن سیچوریشن ہے، آکسیجن کا لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جو مین رسک فیکٹر ہے، جو مین وجہ ہے، وہ سب سے زیادہ وجہ ہے وہ اوبیسٹی ہے، یعنی کہ موٹاپا۔ اگر کسی کا وزن بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے اس کا گردن کا سائز بھی بہت زیادہ ہے تو اس کو یہ خراٹے جو ہے obstructive sleep apnea کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ obstructive sleep apnea جو ہے یہ یوزلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ صرف مردوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، کہ مرد بہت زیادہ گہرے خراٹے لیتے ہیں اور یہ بیماری بھی شاید ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بیماری مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں میں بھی ہوتی ہے اور بچوں میں بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ہر ایج کے اندر ہو سکتی ہے اور دونوں جینڈر کے اندر ہو سکتی ہے۔ اس بیماری کی کئی وجوہات ہیں، جیسے ایک وجہ کی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ سب سے بڑی وجہ تو موٹاپا ہے، یعنی کہ اوبیسٹی ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی ناک کی ہڈی کا مسئلہ ہو، آپ کو سائنوسائٹس کا مسئلہ ہے، آپ کی ناک کے اندر کوئی بندش ہے، یا جیسے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، بچوں کے اندر ٹانسلز کا مسئلہ ہے، یعنی کہ ناک سے لے کر پھیپھڑوں تک جو پورا رستہ ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے، آپ کی جا کی ہڈی کو جو ہے اتنی زیادہ اس کی گروتھ نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، تو ان سب مسئلے کی وجہ سے بھی ایک انسان جو ہے وہ رات کو نیند میں خراٹے لے سکتا ہے۔
अब बच्चे के अंदर जब वो नींद के अंदर वो खराटे लेगा, इस रास्ते के अंदर कोई रुकावट होगी, किसी भी वजह से होगी, तो उसके अंदर जो सिम्पटम्स आएँगे वो न्यूरोलॉजिकल यानी कि ज़हनी आएँगे, कंसंट्रेशन वाले आएँगे। और अगर फीमेल के अंदर होगी तो फीमेल के अंदर जो है उसको डिप्रेशन और थकावट के सिम्पटम बहुत ज़्यादा आएँगे। तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया है ये सिर्फ मर्दों के अंदर होती है, बल्कि ये औरतों के अंदर और बच्चों के अंदर भी हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया के बारे में मैंने आपको बताया है कि इसकी क्या अलामात हो सकती हैं और कब आपको ये ज़हन के अंदर रखना चाहिए कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया किसी भी खराटा लेने वाले शख्स के अंदर हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है, इसको हमने कंफर्म कैसे करना है कि कोई भी पेशेंट, कोई भी शख्स जो नींद के अंदर खराटे लेता है तो क्या वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया की वजह से है। तो उसकी जो तशख़ीस होती है उसके लिए हम एक नींद का टेस्ट कराते हैं जिसे पॉलीसोनोग्राफी कहते हैं। इस पॉलीसोनोग्राफी के अंदर बेसिकली पूरी रात के अंदर एक मशीन के ज़रिए उस शख्स के अंदर ये जो खराटे लेता है उस खराटे की आवाज़ रिकॉर्ड की जाती है और पूरी नींद के दौरान उसकी हार्ट रेट रिकॉर्ड किया जाता है, उसके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन पूरी नींद के दौरान कैसी रही वो रिकॉर्ड की जाती है और उसके दौरान उसकी जो स्लीप है वो कैसी रही, वो गहरी स्लीप रही, वो सुपरफिशियल स्लीप रही, वो बार बार उसकी आँख खुली तो कितनी दफ़ा आँख खुली, उसकी जो ब्लड के अंदर सर्कुलेशन है वो सबसे लोएस्ट कितनी गई, ये पूरा डाटा जो है पॉलीसोमनोग्राफी के अंदर पूरी रात एक डाटा जो है वो इकट्ठा किया जाता है। इस डाटे के बाद इस टेस्ट की सिग्निफिकेंस ये होती है, जब हम ये टेस्ट करते हैं तो ये हमें ये बताता है पहली चीज़ कि क्या उस शख्स के अंदर जो गहरे खराटे ले रहा है उसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया है या नहीं है। एक सवाल का जवाब ये टेस्ट हमें ये देता है। दूसरा फिर ये हमें ये बताता है कि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया है तो उसकी बेसिकली सिविरिटी क्या है, कि वो बहुत थोड़ा है, वो दरमियाने दर्जे का है या वो बहुत सीवियर है। तो इसके दौरान उसके बाद ही हम ये डिसाइड करते हैं कि उस शख्स को जो खराटे ले रहा है उसको किसी किस्म की इलाज की ज़रूरत है या नहीं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया को डायग्नोज करने के बाद फिर डिसीजन ये होता है कि इसका इलाज कैसे करें। जिसका मैंने आपको बताया कि एक तो इसको डायग्नोज करने के बाद हम इसकी जो डिजीज़ का लेवल है पहले वो हम देखते हैं कि वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, पहली बात। दूसरी बात हमारा जो मैनेजमेंट डिसीजन होता है वो ये डिपेंड कर रहा होता है कि इसकी कोई ऐसी काज है जिसे हम करेक्ट कर सकते हैं। मसलन अगर किसी को ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया टॉन्सिल की वजह से है, अगर कोई नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से है, अगर कोई जॉ की मैंडिबल जो है वो इतनी डेवलप नहीं हुई उसकी वजह से है, तो हम उस वजह को भी देखते हैं सबसे पहले। या उसका मोटापा जिस तरह हमने बात की ओबेसिटी की वजह से, सबसे मेन रिस्क फैक्टर है, तो हम उसको एड्रेस करते हैं। यानी कि इसकी मैनेजमेंट जो है वो दो एंगल से होगी। एक तो ये है कि उसकी वजह को हम लोकेट करने की कोशिश करेंगे, उसकी वजह को ठीक करेंगे। दूसरी ये है कि अगर उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि जब तक कॉज ठीक हो तो ये अपनी कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो बॉडी के अंदर मैनिफेस्ट करे, तो हम इसको भी ठीक करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। पहली बात यह है कि अगर ये बहुत यानी कि माइल्ड है तो हम ये करते हैं कि इसकी कॉज देखें। अगर इसका वेट गेन ओबेसिटी की वजह से है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फर्स्ट स्टेप कि हम उसको ये एडवाइस करते हैं कि अपना वेट कम करें फर्स्ट। इसके साथ कुछ प्रिकॉशन, जैसे अगर वो स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग मत कर दे, अगर रात को नींद की थोड़ी ऐसी टैबलेट्स लेके सोता है तो वो बंद कर दे, अगर किसी को अल्कोहल यूज़ करता है, शराब पीता है तो शराब बंद कर दे। यानी कि इस तरह की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम उसे एडवाइस करते हैं कि उसकी स्लीप हाइजीन बेहतर रहे, उसका जिस कमरे में वो सोता है वो साउंड हो, इसके अंदर कोई शोर की आवाज़ ना हो, प्रॉपर बेड हो और जिस टाइम उसने सोना है उस टाइम जाके स्लीप हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर वो मॉडरेट और सीवियर किस्म का है तो फिर हमारे पास ये होता है कि अगर उसकी कोई ऐसा डिफेक्ट है जैसे चेहरे की हड्डी के अंदर, नाक की हड्डी के अंदर, तो कुछ डिवाइसेज होती हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि उस डिवाइस के ज़रिए हम वो इस्तेमाल करके जो एयरवे के अंदर, जो सांस की नाली के अंदर रुकावट पैदा हो सकती है उसको कम से कम कर सकें ताकि उसकी नींद जो है वो प्रॉपर हो सके। लेकिन अगर ये बीमारी बहुत ज़्यादा सीवियर हो और तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि उसके साथ कुछ ऐसी डिवाइसेज होती हैं जिनका बेसिकली काम ये होता है कि रात को नींद के दौरान जो हमारे सांस के रास्ते के अंदर रुकावट पैदा होती है पट्टों के रिलैक्स होने की वजह से, तो वो डिवाइसेज का ये काम होता है बेसिकली थोड़ा सा प्रेशर रखती हैं जिससे हमारी सांस का रास्ता जो है वो खुला रहता है। इससे इन डिवाइसों को कहते हैं सी पैप, बाई पैप।
تو یہ ان اشخاص کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں تاکہ وہ رات کو یہ لگا کے سوئیں. ان ڈیوائسز کی وجہ سے جب وہ یہ لگا کے سوئیں گے تو ان کے سانس کے رستے کے اندر رکاوٹ ختم ہوگی اور وہ ایک پراپر اور گہری سلیپ جو ہے ان کو انجوائے کر سکیں گے. آبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا کا پیشنٹ یوزلی ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی بھی پیشنٹ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جو اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے کسی بھی ہیلتھ پروفیشنل کے ساتھ اور ہمارے جنرل پریکٹیشنر کے ساتھ ہوتا ہے. تو میرا میسج جو ہے جنرل پریکٹیشنر کے لیے یہ ہے کہ بیسیکلی اگر کوئی ایسا اوبیز پیشنٹ ہے اگر وہ آپ کو فراٹے کی ہسٹری دیتا ہے تو آپ کو بیسیکلی کچھ کوشچن کے ذریعے اس کو اسکرین کرنا چاہیے کہ اس کے اندر جو آبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا ہونے کے چانس ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں. اس لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹپ دینا چاہوں گا کہ ایک کوشچن ہے جسے ہم کہتے ہیں اسٹاپ بینک کوشچن، یعنی کہ آپ نے اس سے 4 سوال کرنے ہیں اور اس کی 4 چیزیں جو ہے نا وہ آبجیکٹیولی کلینکل ایگزامینیشن کرنی ہے. 4 سوال کیا ہیں کہ سنورنگ لکھ کرتے ہیں یس اور نو. کسی نے ان کو سنورنگ کے دوران کوئی ایسا وٹنس اپنیا یعنی کہ سانس کی بندش دیکھی یس اور نو. تیسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ اس کو دن کے اندر تھکاوٹ ہوتی ہے یس اور نو. اور کیا اسے کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یس اور نو. تو یہ 4 سوال دیکھنا ہے اور اس کی ایکول نمبر 4 ہے. اس طرح آپ نے کلینکلی 4 چیزیں ایگزامن کرنی ہے. وہ کیا ہے اس کا بی ایم آئی دیکھنا ہے کہ وہ 30 سے زیادہ ہے یا 30 سے کم ہے. اس کی ایج دیکھنی ہے کہ وہ 50 سے زیادہ ہے یا 50 سے کم ہے. نیک سائز دیکھنا ہے کہ وہ 17 انچز سے زیادہ ہے یا کم ہے. اور جینڈر دیکھنا ہے کہ میل ہے یا فیمیل. تو اگر یہ 4 چیزیں کوشچن کریں اور 4 چیزیں ایگزامن کریں، اگر ان میں سے اگر آپ کو لگے کہ 3 یا 3 سے زیادہ پازیٹیو ہوں تو آپ کو چاہیے کہ وہ جو ہے آپ اس کو پلمونالوجسٹ یا کسی بھی سلیپ اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کر دیں. لیکن اگر یہ کوشچن زیادہ آ گئے لیکن آپ کو سمجھ لگے کہ 5 اور 6 پازیٹیو ہیں تو میرا آپ کے لیے یہ میسج ہوگا کہ آپ وداؤٹ ٹائم ویسٹیج اس کو فوراً ہی کسی سلیپ اسپیشلسٹ یا پلمونالوجسٹ کے پاس ریفر کرنا چاہیے. آبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا کے بارے میں تو ہم نے بات کر لی. اصل میں اس کی ہمارے جسم کے اندر بہت سی کمپلیکیشن ہوتی ہیں. یہ شاید بذات خود اتنی بڑی بیماری نہیں ہے جتنی بڑی یہ بہت زیادہ کمپلیکیشن پیدا کرتی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے یہاں دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں. دل کا اٹیک، دل کا اچانک کام ہو جانا جسے ہم سڈن کارڈک اریسٹ کہتے ہیں. دل کی رفتار کے اندر جو ہے کمی بیشی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ جو ہے یادداشت کے اندر کمی، ڈپریشن، چڑچڑاپن اور عمر کے جنسی کمزوری جو ہے بھی پیدا کر سکتی ہے. تو یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے. ہمیں جو ہے ایک پراپر سلیپ کی اہمیت کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ نیچر نے جو سلیپ ایک رکھی ہوئی ہے اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ اس سے ہمارے جسم کے اندر ایک فریشنس پیدا ہو، ہمیں پراپر سلیپ کے بعد اگلے دن ایک فوکس ہو کے کام کر سکیں. تو اگر کسی انسان کو، کسی شخص کو خود یا اس کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ملے جو کراٹے لیتا ہو، اس کے اندر کوئی ایسا آپ کو سمٹم ملے جس سے آپ کو یہ شک پیدا ہو کہ اسے آبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے میسج یہ ہے کہ اس کو ہرگز گائڈ نہ کریں. اس کو ایویلویٹ کروائیں کسی سلیپ اسپیشلسٹ یا پلمونالوجسٹ کے ساتھ اور اس کو ٹریٹ کریں تاکہ اس کی جو کمپلیکیشن ہے باڈی کے اندر آپ اس سے بچ سکیں. نیند کے اندر گہرے کراٹے یا آبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا کے بارے میں اگر آپ کو مزید کوئی آگاہی چاہیے ہو یا اس بیماری کے متعلق آپ مزید آپ کو جاننا چاہیں تو نیچے ہمارا ایک ہیلپ لائن نمبر جو ہے وہ چل رہا ہے. آپ کائنڈلی اس کے اوپر کنٹیکٹ کر کے اپنے مزید جو کوئریز ہیں، کوشچن ہیں، ان کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور آپ کے ذہن کے اندر کوئی بھی سوال ہو تو اس کا آنسر جو ہے اس ہیلپ لائن کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے.